بطور دوا کے خوشبو کا استعمال کرنا محرم کے لیے کیسا ہے؟ چنانچہ اگر کسی محرم نے اپنے بدن پر بطور دوا خالص خوشبو یا ایسی دوا لگائی جس میں خوشبو غالب تھی اور وہ پکی ہوئی نہیں تھی، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ خوشبو کامل بڑے عضو پر لگایا ہے یا عضو کے کسی حصے پر لگائی ہے۔ اگر کامل پر لگائی ہے یا عضو کے کسی حصے پر بار بار لگایا ہے تو اس صورت میں دم واجب ہے، ورنہ صدقہ واجب ہوگا۔ بنیۃ الناسک کے اندر ہے وَلَوْ تَدَاوَى بِالطِّيبِ أَوْ بَدَا بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ غَالِبٌ وَلَمْ يَكُنْ مَطْبُوخًا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے کافی تفصیل سے بنیۃ الناسک صفحہ 248، اور اسی کے ہم مثل عبارت جو ہے ملا علی قاری کے مناسک ملا علی قاری صفحہ 319 پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ مزید اس کے اندر یہ کہ یہاں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے عذر، مثلا دوسری دوا دستیاب نہیں تھی اس کے پاس، تو عذر کی وجہ سے خوشبو آمیز دوا لگائی تو حسب ضابطہ اس کو اختیار ملتا ہے۔ اس صورت چاہے دم دے دے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 3 روزے جو ہے لعل تعین رکھ لے تو بھی اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ فتاوی شامیہ میں ہے وَإِن طِيبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبِسَ بِعُذْرٍ خُيِّرَ۔ اس طریقے کی بات جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بغری دیوبند کا ہندی نسخہ اس کے تیسری جلد صفحہ 591، اسی کا ہم مثل عبارت فتاوی سراجیہ اس کے صفحہ 187، فتاوی خانیہ پہلی جلد صفحہ 287، ہدایہ پہلی جلد صفحہ 270 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مزید فتاوی شامیہ میں اس طریقے سے بخلاف المسك والعنبر والغالي والكافور ونحبهما مما هو طيب بنفسه فإنه يلزم الجزاء بالاستعمال۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بغری دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 576، اور فتح القدیر جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 28، حاشۃ الشلبی ثعلبی چلپی بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 28، کتاب المسائل تیسری جلد صفحہ 170 اور 171 پر اس کو نقل کیا۔ عنوان ہے بطور دوا کے خوشبو کا استعمال۔